पहली बात तो सर ये है कि ये मुज़ाकरात जो है वो कोई गैर मशरूत नहीं है। ये किसी को गलत फहमी है या रिपोर्ट गलत हो गया मेरे ख्याल में, या ये बेचारे हुकूमत वाले मुज़ाकराती कमेटी का के तवज्जुह से जो हमने दरवाज़ा खोला है मुज़ाकरात का, उसको देख के कुछ ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए हैं, शायद इसलिए ये उछल कूद कर रहे हैं। बाकायदा तौर पे जो कंडीशंस है वो बता दी गई हैं, जिसमें 9 मई और 26 तारीख के हवाले से जो हमारे असीरान और जाली केसेस हैं, और फिर एक हाई कमीशन जुडिशल कमीशन जो है, एक हाई पावर जुडिशल कमीशन है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो डिमांड की गई है और उस हवाले से मुज़ाकरात का दरवाजा खोला गया है। अच्छा, सिर्फ एक जुमला उमर अयूब साहब की तरफ से कि चाहे कोई फरिश्ता हो या इंसान, हम सबसे बात करेंगे, इससे कुछ लोगों ने शायद ये समझ लिया कि अब ये सिर्फ हुकूमत से बात करेंगे। मेरे ख्याल में इतनी खुशफहमी की जरूरत किसी को भी नहीं है। हम ऑलरेडी कहते रहे और मैंने भी आपके शोज में कई दफा कहा है कि हम मीनिंगफुल डायलॉग करना चाहते हैं, और मीनिंगफुल डायलॉग उससे जो कुछ डिलीवर कर सकता है। सो इट वाज अ मैसेज टू ऑल द कंसर्न्ड क्वार्टर्स, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन ना गवर्नमेंट के ऊपर तो आप देख लें कि गवर्नमेंट के हवाले से तो हमारी पार्टी की पिटीशन आ चुकी है, जिसमें इनके वज़रा और उनके वज़ीर आज़म जो है हमारे शोधा के हवाले से, वो जो कताल जो है वो 26 तारीख को हुआ, और जो हमारे मिसिंग पर्सन हैं और जो हमारे लोग नाजायज गिरफ्तार हैं, हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ से फिक्स करके उसको फाइल कर चुके हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर। तो अब जो आप वज़रा की बातें आपने सुनाई हैं, जिनका आपने जिक्र किया है, मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली डजंट मैटर। तलाल चौधरी क्या मैटर करता है अगर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट ये डिसाइड करती है? एक्चुअली इट हैज टू बी द एस्टैब्लिशमेंट हु डिसाइड्स। ये बेचारे जो अपना इजलास नहीं बुला सकते हैं किसी इजाजत के बगैर, आज एस्टैब्लिशमेंट का हाथ इनके सर से हट जाए तो ये 2 घंटे से ऊपर ये हुकूमत नहीं चला सकते हैं। तो ये लोग, अगर कोई पाकिस्तान में कोई सहाफी या कोई सियासतदान ये समझता है कि इन्होंने अपनी मर्जी से किसी मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाना, तो ये इकल्ले ने जिन्होंने मुज़ाकरे करने दिए, तो फिर खुश है, फिर हम अपने आप को फूल बना रहे हैं ना कौम के सामने। अच्छा सर, अगर इनके तो इस तरह वो सिलसिला है। बिल्कुल ठीक, हम रियलिटी में बात करेंगे, किताबी। लेट मी रिस्पॉन्ड। अच्छा जी, एक मिनट, एक सिर्फ आपने बात सुनाई। खाजा साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया। मेरे ख्याल में जो इनका को पीआरओ है या जो भी आदमी को खबरें फीड करता है या जिस व्हाट्सएप ग्रुप से भी खबरें उठाते हैं, थोड़ा सा अगर मुस्तरद हो, गिला जरूर खान साहब ने किया। और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो चैनल्स अखबारें ऑन करते हैं और फिर जिस तरीके से उसमें खबरें रिपोर्ट की गई, अगर खान साहब की जगह मैं भी होता तो उनका ये गिला बनता था। मगर स्पेसिफिकली जब एक मीडिया हाउस के सहाफी की तरफ से ये सवाल किया गया कि आपको क्या अदम एतमाद है अपनी क़यादत पे, उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा, मुझे कोई अदम एतमाद नहीं है। और यहाँ ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया। मतलब है घरों मैं आवा सने अतूदे में पार्टी हमारी, लीडर हमारा, कहानियां ख्वाजा से बैठ के सुना रहा है। ये मैंने आपको आपकी देसी जबान में, आपके इलाके की जबान की बात बताई, ठीक है जी। और बात ये है कि उधर से इरफान सिद्दीकी कितना मैटर करेगा या वो, सो हम वी आर नॉट पेइंग अटेंशन कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वन थिंग इज वेरी क्लियर, वी आर नॉट बेगिंग फॉर एनी डायलॉग, दे शुड नॉट बी ओवर एक्साइटेड। कोई लेटा हुआ कोई नहीं है। मुज़ाकरात का दरवाजा इमरान खान साहब ने फॉर ग्रेटर गुड खोल दिया है। अच्छा। ये लोग जो पिछले 1.5-2 साल से आपके टॉक शोज में, मुख्तलिफ फंक्शंस में, मुख्तलिफ मुज़ाकरों में ये कहते थे कि हम वो हैं जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते या हम नहीं बैठना चाहते, खान ने सिर्फ मुज़ाकरात का दरवाजा खोल के इन सबको एक्सपोज कर दिया और इनकी हैसियत सबको दिखा दी कि ये कितने मुज़ाकरात के हामी थे, ये कितने मामलात को हल करना चाहते थे, और ये कितने पॉजिटिव थे जो ये बनते थे बार बार। वो दे हैव बीन एक्सपोज्ड। ठीक है शेख साहब, इसी बात पे ये जो आपने गवर्नमेंट के बारे में बात की, फिर आपने मिसाल भी, एक बड़ी इंडिजिनस मिसाल भी दी है, आई थिंक वो हमारे इलाके की एक मिसाल ही है कि पल्ले नहीं ढेला ते कर दी फिरे मेला मेला। तो आप कहने का मतलब ये है कि हुकूमत के पास जो है वो इसके हाथ में कुछ भी नहीं है फिलहाल, जहां पे इस वक्त पावर सेंटर है वहां पे आप बात करना चाहते हैं। अच्छा सर, इसको हम एक हाइपोथेसिस देते हैं कि लेट से वो आपकी बात हो जाती है, वो कामयाब भी हो जाती है। इंप्रेशन में डिस्पेल करने की कोशिश कर रहा हूं सर, मैं एक इंप्रेशन डिस्पेल करना चाहता हूं। इट्स नॉट हम बात करना चाहते हैं। हर कोई कह रहा था कि ये बात नहीं करते, यही लोग हैं जो डायलॉग की तरफ नहीं आते। वी हैव ओपन द डोर। इफ एनीबॉडी कंसर्न्ड क्वार्टर से कोई बात करना चाहता है तो रास्ता खुला है। ये ना कहे कि अब हम बात नहीं करना चाहते। ठीक है, ये आपने क्लियर कर दिया कि हमने कोई ये समझे किसी को आगे तरला करना जे या किसी को मिनट नहीं, ये कोई नहीं जे होना।
خواجہ نے آج ایک جگہ پہ کہا خواجہ آصف نے کہ جی انہوں نے باضابطہ کوئی جو ہے نا وہ رابطہ نہیں کیا یا باضابطہ ریکویسٹ نہیں کی. کسی نے باضابطہ ریکویسٹ کو نیچے کرنی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ریپیٹڈلی ہو رہا ہے. میں اس پہ آتا ہوں. دو باتیں اکٹھی ہو گئی اب. ایک تو یہ کہ جن کوارٹرز کنسرنڈ اتھارٹیٹیو کوارٹرز ہیں سر, اگر وہاں سے آپ کی بات ہو جاتی ہے پھر وہ بات بن جاتی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ دوبارہ وہی لوپ, کیونکہ سینٹر آف پاور تو پھر بھی وہی رہے گا نا سر. آپ بھی وہیں سے پاور ڈرائیو کر رہے ہوں گے جہاں سے آج کی گورنمنٹ کر رہی ہے, آپ بھی انہی کے محتاج ہوں گے کل کو اگر کوئی بات بن بھی جاتی ہے. عمران خان صاحب نے اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے. اگر انہوں نے جو یہ دو چیزیں بتائی ہیں اس میں 9 تاریخ کا ذکر, 9 مئی کا ذکر ہے اور 26 کا ذکر ہے, اور ہائی پاور جوڈیشل کمیشن کا ذکر ہے. خان نے یہ تو نہیں کہا کہ مینو بار کٹو, کوئی ذاتی اس کے اوپر تو بات نہیں کر رہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک منصفانہ طریقے سے ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے, اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے. ہم تو انصاف کے لیے اپنا کیس لڑ رہے ہیں, ہم کوئی ڈیل تو نہیں کریں گے کسی کے ساتھ. ڈائیلاگ اور انگیجمنٹ ڈز ناٹ مین اے ڈیل, اٹ از کمنگ ٹو ٹرمز, کسی ایک ایسے گراؤنڈ پہ آنا جہاں پہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بے یقینی کی صورتحال ہے, جو انتشار بڑھنے کا ایک خدشہ ہے, اور جس طریقے سے قتال ہو گیا ملک میں, جس طریقے سے اس حکومت نے اب آرٹیکل 245 لگا کہ کس طریقے سے عوام اور اداروں کو اور افواج کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی ایک مذموم سازش کی ہے, اس حوالے سے مستقبل میں اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں اور عوام میں اور اداروں کے اندر بہت سی خلیج لمبی ہو جائے, پیدا ہو جائے, ہم نے ایک دروازہ کھولا ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور حقائق سامنے آنے چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, اسی تو نکے ابھی کوئی سانو کوئی چیز دے دو یا کوئی ڈیل بنگی نہ دے. ہم نے تو وہ 2 نقطے ہائی لائٹ کر دی ہیں. جس دن مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی, ساتھ ان کو یہ دے دیے تھے دونوں کنڈیشنز. صحیح. اچھا شیخ صاحب, اب آ جاتے ہیں اسی کے اگلے سٹیپ پہ, جو وہاں سے شرطیں حکومت کی طرف سے, اگر شرطیں آپ کہہ رہے ہیں جناب پہلے تو آپ کی جو آپ کے احتجاج کی کالز ہیں وہ واپس لیں, ایسا نہیں کہ ایک ٹائپ جگہ آپ نے لٹ پکڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. سول نافرمانی کی بات پہ آپ کے جو الائیڈ ہیں, آپ کے الائنس میں ہیں, یوں کہہ لیں کہ آپ کے موقف کی حمایت کرتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس تحریک کو معطل کر دیں. کیا ان مذاکرات میں آگے بڑھنے کے لیے will you put your guard down for a while؟ دیکھیں, اس میں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ایون اچکزئی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے اہل ہیں, ہمارے صدارتی امیدوار بھی تھے, ان کا بڑا احترام ہے. اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں تو یہ بات ہم عمران خان صاحب تک پہنچا دیں گے. عمران خان صاحب ہی واحد وہ قائد ہیں جن کی یہ کال ہے, اور وہی اس کو واپس لے سکتے ہیں. میں نے یہ دسو بھائی, ہمارے 12 شہداء ہیں, ہمارے سینکڑوں مسنگ لوگ ہیں, ہمارے ہزاروں اس وقت جیلوں کے اندر ہیں, سینکڑوں ہمارے زخمی لوگ ہیں. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مذاکرات یا مذاکراتی کمیٹی کا نام لے کے اسی اپنے شہداء نوں بھول جاواں گے, یا ساڈے جڑے ہزاروں بندے جیل وچ پے نے سی انہاں نوں بھول جاواں گے؟ حکومت کیا سمجھتی ہے صرف مذاکرات کی عمران خان نے اور مذاکرات کی بات کس حوالے سے کی؟ 26 تاریخ کے حوالے سے اور 9 مئی کے ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کے حوالے سے مذاکرات کی ہے, اور اس میں سے کوئی اور بات بھی نکل سکتی ہے اگر نکل سکتی ہے. بٹ اگر یہ سمجھیں کہ جسٹ بیکاز مذاکراتی کمیٹی خان نے بنائی تھی اسی دوسرے اپنے اس تو واپس ہٹ جاواں گے, نہیں اس طرح تو نہیں ہے نا. یہ کی سمجھ رہے ہیں, یہ لٹ والی بات تو نہیں ہے کہ بندے شہید نہیں ہوئے, کیا جانیں ضائع نہیں ہوئی ہیں, کیا وہاں پہ گولیاں نہیں چلی ہیں, کیا اس حکومت نے یہ نہیں کروایا ہے, کیا محسن نقوی نے دھمکی نہیں دی تھی, کیا عطا تارڑ بعد میں بریک نہیں کرتا رہا ہے. مطلب یہ سب کچھ ہوتا رہا جسٹ بیکاز ہم نے کہا کہ ہم مذاکرات کا دروازہ کھولتے ہیں, کیونکہ صورتحال اگلی جو ہے آپ نے 245 لگا کے اداروں اور عوام کے درمیان جو کرنے کی کوشش کی ہے سازش, اس سے کام خراب ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھول جائیں گے اپنے شہداء کو, اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھول جائیں گے ان تمام کیسز کو, کبھی بھی نہیں بھولیں گے. وہ تو پنجابی کہتے ہیں نا, اس حکومت کو پتہ ہونا چاہیے, وہ تو بندے قبر دیاں کداں نہیں جان گے نہ دے پیچھے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے سر, بلکہ وہ تو لواحقین کا حق ہے کہ وہ پرسو کریں ان کیسز کو. لیکن سر یہ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ مذاکرات عمران خان صاحب کی ایما پر ہو رہے ہیں, ان کی بیکنگ اس کو ہے یا نہیں ہے. اب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. عمران خان صاحب نے دیکھیں, آپ نے اگر جس دن عمران خان صاحب نے یہ کمیٹی بنائی نا جی, اس سے اگر 1-2 دن پہلے کا آپ دیکھ لیں تو میں تو بڑا سخت میری پوزیشن تھی اس پہ. میں تو کہتا تھا کہ ہمارے شہداء کی جو ہے وہ میتیں, ان کے تو کفن بھی ابھی وہ اس طرح ہے, تو ہم آپ بات کیوں کر رہے ہیں مذاکرات. ہمارا تو سٹانس یہ تھا. اچھا, اگر عمران خان صاحب نے کیپنگ ان ویو دا گریٹر گڈ اور ایک اسٹیٹس مین ہونے کا اور ایک بڑے قائد ہونے کا ثبوت دیا, انہوں نے کہا بھئی
نئی جو حالات انہوں نے بنا دیے ہیں 245 لگا کے، اور جو یہ چاہتے ہیں اداروں اور عوام کے درمیان فاصلہ، یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا، اور یہ میں بنا رہا ہوں کمیٹی. تو عمران خان صاحب نے خود یہ کمیٹی بنائی ہے، تو وہ خود جو کمیٹی بنائی ہے اس کے ممبر خود چوز کیا ہے، اس کے اوپر اب یہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بیکنگ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، آپ بندے چوز آپ کیتے رہے، تو عمران خان کی مرضی کے بغیر وہ کر لیں گے مذاکرات. یہ تو ہمیں کھچے مارنے والی بات ہے نا. بالکل صحیح. اچھا سر، اب یہ بھی کہا گیا کہ کچھ خبریں گزشتہ دنوں آئی تھیں، بلکہ اچھا ہے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا ڈسپیل ہو جائیں گی، یہ تصدیق ہو جائے گی ان کی، کہ عمران خان صاحب جو ڈی چوک کے واقعات ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں اس حوالے سے اپنی پارٹی قیادت پر. ان کو کوئی بریفنگ اس حوالے سے دی گئی ہے لیکن وہ مطمئن نہیں تھے. سر دیکھیں، سیاسی لوگ زیادہ مل نہیں رہے ہیں، اخباریں اس طریقے سے چیزوں کو رپورٹ نہیں کر رہی ہیں. ہماری تو پریس کانفرنسز بھی دکھاتے ہوئے کئی چینلز کو جو ہے نا وہ موت پڑتی ہے، اور گاڑیاں آ جاتی ہیں، بیچارے صحافی کھڑے ہوتے ہیں، مگر جو چینل مالکان ہیں وہ بیچارے ان کو اس طرح حکومت نے جکڑ لیا ہے مختلف اس میں کہ وہ مشکل ہوتی ہے. تو بہت سی رپورٹنگ ایسی ہے جس کی بنیاد پہ اگر میں بھی خان صاحب کی جگہ ہوتا تو بالکل میں بھی یہی گلہ کرتا. اس سے تو کوئی وہ نہیں ہے، مگر جب خان صاحب کو صحیح حقائق جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، میرے خیال میں ان کو پتا ہوگا کہ ہزاروں لوگ اندر ہیں، اوبیسلی کچھ کیا ہے تو اندر ہیں، ان کے ہر لیڈر کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، کچھ کر رہے ہیں تو ایف آئی آرز ہیں. خان صاحب جس وقت، کیونکہ اب ان کو بڑے کم بندے، محدود قسم کے لوگ مل رہے ہیں. میں ان ملنے والوں کے اوپر کوئی بد اعتمادی نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی نئی کنٹروورسی نہیں پھیلانا چاہتا، بٹ اوبیسلی لیڈرشپ کا، قیادت کا، ذمہ داروں کا، قیادت بھی کیا کہنا ہے جی، ذمہ داران کا ملنا اور ہوتا ہے اور باقی رپورٹنگ اور ہوتی ہے.